السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک پڑھیں گے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے جہاد کے اوپر ابھارنے کے لیے مسلمانوں کو تلقین کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جہاد کے لیے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، اور اپنے دشمن کو کن کن چیزوں سے ڈرانا چاہیے، اور اپنے دشمن کے سامنے کن کن چیزوں کا دکھلاوا کرنا چاہیے۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کی برکات کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز خیال نہ کریں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بھاگ نکلے، انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، وہ ہرا نہیں سکیں گے اللہ کو۔ وَأَعِدَّ، اور تیار رکھو، لَهُم، ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم، تم سے ہو سکے، من قوت، وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، اور پلے ہوئے گھوڑے، ترہبون، کہ خوف زدہ کرو، بھی، اس سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور تمہارے دشمن، وآخرین، اور دوسرے، من دونہم، ان کے سوا یا ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، اور تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، جانتا ہے انہیں، وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یا تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو مندرجہ ذیل احکامات کی ترجیح دے رہے ہیں کہ کون کون سے احکامات ہیں جہاد کی تیاری کے بارے میں، کن کن چیزوں کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اس میں کہا گیا ہے کہ کافروں کے مقابلے کے لیے قوت فراہم کرو۔ یہ جو کہا ہے نا، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، یعنی کفار کے مقابلے کے لیے قوت کو فراہم کرنا۔ قوت کا مطلب ہے جنگ سے زیادہ اہلیت، زیادہ سامان، اسلحہ، جنگی گھوڑے وغیرہ ہیں، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت کی جا سکے، قوت کہلاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے، اور خوب سن لو، قوت تیر اندازی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے، یعنی 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ اس وقت دشمن پر دور سے وار کرنے کے لیے تیر اندازی ہی مؤثر ہتھیار سمجھا جاتا تھا، جبکہ آج تیر کے بجائے اس مقصد کے لیے مختلف قسم کی بندوقیں استعمال کی جاتی ہیں اور میزائل وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے قوت کا لفظ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ قوت ہر زمانے میں ہر قوم کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، یعنی اس وقت تیر تھے، اس وقت کا مؤثر ہتھیار، اور آج کے دور میں جیسے ایٹمی بم وغیرہ ہو گئے، پستول وغیرہ ہو گئی، میزائل وغیرہ ہو گئی، یہ اس سے مراد ہے۔ بس قوت کا مطلب یہی ہے کہ ہر دور کے لحاظ سے اسلحے کو جمع رکھو اور اس کے استعمال کی تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی استطاعت کی قید لگا دی کہ یہ واضح کر دیا کہ تمہارے پاس مقابلہ جیسا سامان جنگ ہونا ضروری نہیں، بلکہ تم اپنی استطاعت کے مطابق سامان جمع کرو۔ اگر جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق تم سامان کو جمع کرو۔ دوسرا حکم دے دیا، وَرِبَاطِ الْخَیل، یعنی پلے ہوئے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ جہاد کے لیے اچھے، صحت مند اور تیز رفتار گھوڑے بھی تیار رکھو۔ گھوڑوں سے مراد ایسی سواری یعنی جس پر بیٹھ کر جنگ کی جا سکے۔ اس زمانے میں کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے سب سے مفید گھوڑے ہی ہوتے تھے، اور آج بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جن کو گھوڑوں کے بغیر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں برکت رکھ دی ہے۔
آج گھوڑوں کے بجائے جیپیں، بختر بند گاڑیاں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، جنگی جہاز اور کئی قسم کے دوسری چیزیں ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ان سب کو تیار رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے بتا دیا۔ ایک گھوڑے آدمی کے لیے گناہ کا بار ہوتا ہے، دوسرا گھوڑا جو ہے آدمی کے لیے دوزخ سے پردہ ہوتا ہے، اور جو تیسرا قسم کا گھوڑا آدمی کے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، جو گھوڑا آدمی غرور و تکبر کے اظہار کے لیے پالتا ہے اس کے لیے گناہ کا بار بن جاتا ہے، اور جو گھوڑے آدمی جہاد میں شریک ہونے کے لیے پالے اس کے لیے دوزخ سے پردہ ہے، اور جو گھوڑے آدمی کسی دوسرے کو جہاد میں شریک کرنے کے لیے پالے تو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی آج کل جہاد کے لیے کوئی اسلحہ خریدنا باعث ثواب ہے، اور کسی دوسرے کو دے دینا، خود اگر جہاد میں شریک نہیں ہوتا کسی دوسرے کی مدد کر دی جہاد میں جانے کے لیے، اس کو وہ سامان مہیا کر دینا، یہ سب باعث اجر ہے، اور دکھاوے اور تکبر کے لیے خریدا ہوا جو اسلحہ ہے وہ اس کے لیے گناہ کا بھار بن جائے گا۔ تیسری بات کر دی ترہبونا بھی، یعنی تم اس سے خوف زدہ کرو، تم رعب جمائے رکھو اس کے ساتھ، یعنی جو اسلحہ ہے اس کی نمائش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسلحہ دوسری جنگی سامان کی نمائش سے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اپنے دشمنوں پر رعب جمائے رکھو، یعنی ان کو دکھاتے رہو کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ چھیڑ و چھاڑی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس یہ سامان مہیا ہے۔ پھر تیسری بات کر دی مالی جہاد کرو، چوتھی بات کر دی یعنی جنگی سامان جمع کرنے اور جنگ کرنے میں چونکہ مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارچ خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کا اجر بھی بیان کر دیا، کہ یعنی تم نے اجر بیان کر دیا کہ تم اللہ کی راہ میں کیسے مال خرچ کرو گے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی چیز تم خرچ کرو گے اس کا ثواب تم پورا تمہیں ملے گا، اور تمہارے ثواب میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں اگلی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ ذکر کر دیا گیا ہے وَإِن جَنَحُوا، اور کہتے ہیں جناحو جھکیں، لِلسُّلْمِ صلح کی طرف، فَجْنَحْ پس تم بھی جھک پڑو، کر لو صلح، لہا ان کی طرف، وَتَوَکَّل اور بھروسہ رکھو، اللہ اللہ کے اوپر، اِنَّهُ بے شک، هُوَ السَّمِيعُ وہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ یہاں پر کہا ہے اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی صلح کی طرف جھک پڑو ان کی طرف، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ اگر وہ صلح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ زبردستی جنگ کی جائے، بلکہ اگر صلح کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اس صلح کے لیے جھک پڑیں۔ پھر کہتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ چاہیں ان یہ کہ يَهْدَوْكَ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّ پس بے شک، حَسْبَكَ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ هُوَ الَّذِي اور وہ جس نے أَيَّدَكَ تمہیں تمہاری تائید کی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، بالمؤمنین مسلمانوں کی۔ یہاں پر کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے پیروکار مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ اور جیسے یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، تو علامہ پانی پتی اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور مومن جنہوں نے آپ کی تباہ کی ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے اس مطلب کی تائید سعید کے بیان سے ہوتی ہے کہ جس کو ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی 33 مرد اور 6 عورتیں مسلمان ہو گئی تو 40ویں نمبر پر حضرت عمر اسلام لے آئے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کے کافی ہونے کے ساتھ مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہونے کا اضافہ یوں کر دیا کہ حضرت عمر کو بھیج دیا ان کے ساتھ مسلمان بنا کر، تو پھر حضرت عمر کے ساتھ ان کی مدد فرما دی۔
आगे कहते हैं वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और उल्फत डाल दी बैन क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में। लो अगर आंफक़्ता, तुम खर्च करते हो, मा फिल अर्ज़ि, जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन, सब का सब, मा अल्लफ़ा, उल्फत डाल दे, बैन क़ुलूबिहिम, उनके दिल, वलकिन्ना, लेकिन अल्लाह अल्लफ़ा, उल्फत डाल दी, बैनहुम, उनके दरमियान। इन्नहु, बेशक, अज़ीज़ुन, गालिब, हकीम, हिकमत वाला है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाहु, अल्लाह काफ़ी है आपके लिए, वमानित तबा का, जिसने आपके तबा की, मिनल मुमिनीना, ईमान वालों में से। ये जो हज़रत उमर के साथ ईमान वालों की मदद की ना, उसके बारे में कह दिया कि अल्लाह ताला काफ़ी है। जो यहाँ पे ये कह दिया ना कि उल्फत डाल दी, जो तुम ज़मीन में ख़र्च करते हो, यानी अल्लाह ताला वही है जिसने अपनी मदद मोमनों के ज़रिए आपको क़ुव्वत अता की। यानी मुसलमान जब कमज़ोर थे और कुफ़ार उन पर तरह तरह के मज़ालम ढाते थे, तो अल्लाह ताला ने मदीना के लोगों के ज़रिए उनकी मदद फरमा दी। जिसके बाद मुसलमान ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए, तो मदीना के मोमनों ने मुसलमानों की इस तरह मदद की कि उन्हें पनाह दी, और सबसे बढ़ के अपनी जानी माली हर तरह से मदद की उन्होंने मुसलमानों की। सब इकट्ठा होकर भाईचारे की जो मिसाल कायम की, वो आज तक कहीं भी नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने मोमनों के दिलों को बहम जोड़ दिया, यानी उनके ज़रिए आपकी मदद की गई। तभी मुमकिन हो सकती थी कि जब वो बहम मुत्तहिद हो जाते, मुत्तफ़िक हो जाते। अल्लाह फरमाता है अगर ज़मीन की तमाम चीज़ें भी आप खर्च कर डालें तो तब भी उनके दिलों को नहीं जोड़ सकते, मगर अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत पैदा कर दी, भाईचारा पैदा कर दिया। ये सहराई आबो हवा का भी असर था। अरब के लोग भी ऊँट की तरह, यानी बहुत ज़्यादा सख्त मजाज हुआ करते थे ना, तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल में मोहब्बत डाल दी। तो उन्होंने अपने जो माइग्रेट करके आए थे, मुहाजिर मक्का वाले आए थे, तो उनको आपस में इतनी जगह दी, उनको माली तौर पर भी जगह दी, उनको जानी तौर पर भी जगह दी, यहाँ तक कि अपनी बीवियों में से भी उनको ये ऑफ़र कर दी कि अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद है तो ये भी हम आपको अता कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अनफ़ाल के आयत नंबर 59 से लेकर 64 तक तमाम तर्जमा, तफसीर और हर एक चीज़ को वाज़े करके बयान कर दिया। इसके अलावा भी अगर इसके मुतालिक किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अच्छी तरीके से अमल भी कर सकें। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।